آمین و ناظرین، ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ہمارے جو ممالک ہیں اس کے اندر بالخصوص پاکستان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے بہت تیزی سے نوجوان لوگوں میں اور امیر خاندانوں میں اور جو بے انتہا غریب خاندان ہیں ان کے اندر بھی نشے کی بہت زیادہ مانگ ہو گئی ہے، اور جوان طلباء و طالبات جو ہے نا وہ اس سمت میں بہت زیادہ آ گئے ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران شیشہ، آکسیجن شاٹس اور آئس کا استعمال بھی نوجوان نسل کے لیے ایک نئے خطرے کے طور پر سامنے آیا ہے، اور یہ نشہ بھی مردوں کے ساتھ ساتھ نوجوان لڑکیوں بالخصوص طالبات میں بے حد مقبول ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شیشہ پینے والے چلم میں چرس اور ہیروئن بھی ملاتے ہیں۔ طالبات کا منشیات کی طرف راغب ہونے کا ایک اہم سبب بڑے شہروں میں قائم ہونے والے شیشہ کیفے ہیں۔ شیشہ کیفے کا پرتکلف اور رومانوی ماحول نوجوانوں کے لیے بڑا پرکشش ہوتا ہے۔ ان شیشہ کیفوں میں لڑکے اور لڑکیاں نہ صرف فلیورز کے ساتھ تمباکو پیتے ہیں بلکہ چرس، افیون اور کوکین بھی استعمال کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق کوکین کا نشہ مہنگا ہونے کے ساتھ ساتھ جان لیوا بھی ہے۔ جب اس کی لت پڑ جاتی ہے تو جان چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے۔ اگرچہ پنجاب میں شیشہ کیفوں پر پابندی ہے، تاہم نجی محفلوں میں شیشے کا استعمال امارت اور ماڈرن ہونے کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ ماہرین کے مطابق گروپ کی صورت میں 40 منٹ تک شیشہ پینا 200 سگریٹ پینے کے برابر دھواں اپنے اندر لے جانے کے برابر ہے۔ آپ تصور کیجئے گا کہ ایک ذرا سا کوئی روم میں 2 لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں تو کمرے کی کیا فضا خراب ہو جاتی ہے، نہ کہ ایک گروپ میں جو لوگ پی رہے ہوتے ہیں 40 منٹ میں جب وہ شیشہ پیتے ہیں تو 200 سگریٹ پینے کے برابر دھواں وہ اپنے اندر لے جانے کی تگودو میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تب یعنی ٹی بی کے مرض کا پاکستان میں دوبارہ پیدا ہو جانے کی ایک وجہ شیشے کا استعمال بھی ہے۔ شیشے کے بعد پاکستان میں آئس کا نشہ بھی اعلیٰ طبقے اور طالبات میں مقبول ہو چکا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آئس میتھی ایمفینامین نامی ایک کیمیکل سے بنتا ہے۔ یہ چینی یا نمک کے بڑے بڑے دانوں کے برابر ایک کرسٹل کی قسم کی سفید چیز ہوتی ہے، جسے باریک سیسے سے گزار کر حرارت دی جاتی ہے۔ اس کے مطابق اس کے لیے عام طور پر بلب کے باریک شیشے کو استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اسے انجیکشن کے ذریعے سے بھی جسم میں اتارا جاتا ہے۔ آئس پینے کے بعد انسان کے اندر توانائی دگنی ہو جاتی ہے اور ایک عام شخص 24 سے 48 گھنٹے تک جاگ سکتا ہے۔ اس دوران انہیں بالکل نیند نہیں آتی، تاہم جب نشہ اترتا ہے تو انسان انتہائی تھکاوٹ اور سستی محسوس کرتا ہے۔ اس حوالے سے ایک خاص توجہ بھی نہیں دی جاتی، جبکہ ہمارے معاشرے میں مردوں کی نسبت خواتین کا نشہ کرنا زیادہ معیوب اور زیادہ باعث شرم سمجھا جاتا ہے۔ لمحہ فکریہ ہے کہ نشے کی عادی 98% خواتین نہ تو خود علاج کے لیے بحالی سینٹرز پر آتی ہیں اور نہ ہی ان کے لواحقین سماجی دباؤ کے تحت ایسا قدم اٹھانے کی ہمت کرتے ہیں، لہٰذا انہیں زیادہ تر گھروں میں قید کر کے شیشہ چھڑانے کی یا نشہ چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ مختلف نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات خودکشی جیسے انتہائی قدم اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق خواتین کے علاج سے دور رہنے کی بڑی وجہ سماجی دباؤ، ناکافی سہولتیں اور اس حوالے سے بحالی کے علیحدہ مراکز کی کمیابی بھی ہے۔ سوچئے
غور و فکر کریے، اپنے بچوں پہ دھیان دیجیے، پلیز پلیز اپنی نسلوں کو برباد ہونے سے بچا لیں. اپنے ماں باپ میں سے ایک فرد کو ضرور گھر میں رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کی صحیح نگہداشت کر سکے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں میں ذرا سا بھی چینج دیکھیں، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ اپنے بچوں کو اپنے سے بہت کلوز کریں. اگر آپ ان کو اپنے سے کلوز کر لیں گے تو پھر جو بھی چینج ہوگا، جو بھی چھوٹی موٹی آپ دیکھیں گے تبدیلی، تو پھر آپ محسوس کریں گے اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا. اس سے پہلے کہ وہ بالکل اس نشے کے عادی ہو جائیں، اس سے پہلے آسان ہوگا کہ ان سے پیار محبت کر کے، ان کو سکون دے کے ان کو اس چیز سے آپ دور رکھ سکیں. تو بہت دھیان رکھیے اپنی نسل کا، اپنا خیال رکھیے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہم نے یہ مضمون اخبار جہاں کے جو اخبار جہاں میں جو مضامین شائع ہوتے ہیں ان سے لیا ہے، اور یہ ہم نے یہ سوچا کہ آپ کو پوری دنیا میں جتنے بھی اردو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو اس کے متعلق بتایا جائے، تاکہ سب لوگ اپنے اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنی صحتوں کا بھی خیال رکھیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانے کی کوشش